بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اطلاعات آ رہی ہیں کہ صدر ٹرمپ نے جو ہے وہ چین جانے سے پہلے پاکستان آنے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا، اور ایک مرتبہ پھر اسلام آباد کو جو ہے وہ نو گو ایریا بنانے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، اور انٹیلیجنس جو رپورٹس ہیں وہ یہ ہے کہ بھاری تعداد میں سیکیورٹی فورسز کے لوگ جو ہیں ان کو الرٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ جب بھی ان کو کال دی جائے گی اسلام آباد آئیں، سیکیورٹی کا انتظام سنبھالیں، تو وہ تیار رہیں گے۔ صدر ٹرمپ کا جو چین کا دورہ ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس سے پہلے کیونکہ ابھی جو فائنل ثالثی کا جو ایک سسٹم چل رہا تھا اس کے اندر بھی ابھی ڈیڈ لاک موجود ہے، اور پھر ہلکی پھلکی جو ہے وہ جھڑپیں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ کل رات کو بھی جو ہے وہ امریکن جو ہے وہ جو آبنائے ہرمز میں وہ امریکن جو جہاز ہے اس سے ایران کے جہاز کو تباہ کیا گیا، کشتیوں کو تباہ کیا گیا، اور اسی طریقے سے آج جو ابھی کرنٹ صورتحال ہے اس کے اندر ایران نے جوابی وار بھی کیا ہے امریکن جہازوں کے اوپر بھی۔ اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ آج تازہ ترین جو ہے وہ پھر عرب امارات کے اوپر جو ہے وہ یعنی یو اے پہ بھی جو ہے وہ حملے کیے ہیں، فضائی حملے کیے ہیں ایران نے۔ اور ایران کا یہ موقف ہے کہ جتنی بھی کارروائی ہو رہی ہے ایران کے خلاف وہ جو امریکہ اور اسرائیل کر رہا ہے، تو وہ یہاں سے اڈے جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں عرب امارات کے۔ ایک ہیجانی کیفیت ہے پاکستان، کیونکہ ثالث ہے، لہٰذا پاکستان کے لیے تمام اسلامی ممالک جو ہے وہ واجب الاحترام ہیں، لیکن ایک بات واضح ہو رہی ہے کہ عرب امارات یعنی دبئی وغیرہ جو کچھ ان کے شیخ کر رہے ہیں وہ بالکل ایک یزیدی کردار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدے بھی کر لیے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ایران کا جو ٹارگٹ ہے وہ صحیح ہے کہ جتنے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں اسلامی ممالک کے اندر، جتنے بھی تباہی و بربادی ہو رہی ہے جو امریکہ اسرائیل کر رہے ہیں، ان کے پیچھے ان عرب ممالک کے جو ہے وہ دفاعی معاہدے اور اڈے جو ہے وہ مرکزی جو ہے وہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں سعودی عرب نے بڑی دانش مندی سے مظاہرہ کرتے ہوئے وہ تمام معاملات جو ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ انہوں نے پاکستان سے معاہدہ کر کے دفاعی سسٹم سارا پاکستان فوج کے حوالے وہ کر رہے ہیں، اور بالکل یہ دانش مندی ہے کیونکہ یہودی کبھی بھی مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا عرب امارات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان کا جھکاؤ ایک مرتبہ پھر یہودی لابی کے ساتھ کیوں ہے۔ اسرائیل کے ساتھ وہ معاہدے بھی کر رہے ہیں، تجارت بھی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ ہوش کا ناخن لیتے، اور وہ جو اس وقت دبئی کے اندر صورتحال ہے وہ جس پاکستانی کے نام کے ساتھ حسین آتا ہے، محمد آتا ہے، حسن آتا ہے، علی آتا ہے، تو وہ اس کو چن چن کے وہاں سے جو ہے وہ ڈیپورٹ کر رہے ہیں، پاکستان واپس بھیج رہے ہیں۔ یہ ظلم کی انتہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تو کہتے ہیں کہ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، لیکن ان کا کردار دیکھیں کہ وہ یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے ساتھ یہ ناموں کے ساتھ لگتا ہے وہ شاید سارے اہل تشیع ہیں، جبکہ یہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے سنی ہیں، اہل حدیث ہیں، مختلف اور مکاتب فکر کے لوگ بھی ہیں جن کے ناموں کے ساتھ علی بھی لگتا ہے، اور محمد بھی لگتا ہے، اور حسن بھی لگتا ہے، حسین بھی لگتا ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ زیر عتاب ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی جو ہیں وہ دبئی، شارجہ اور جو سب سے قریب ترین اسٹیشن تھا ان کے روزگار کے لیے، وہ وہاں پہ اضطراب کا شکار ہیں۔ وہاں ان کو راتوں رات بیٹھے بیٹھائے نوٹس مل جاتا ہے کہ آپ نوکری سے فارغ ہیں، اور کئیوں کی نوکریاں جو ہیں وہ کئی سال پہ محیط ہیں، 10 20 25 30 سال لوگ وہاں پہ اپنے جو ہے وہ روزگار کما رہے تھے۔ اب یہ اس جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں جو سب سے برا کردار ہے وہ عرب امارات کا ہے، اور ان کو ہوش ہی نہیں آ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس کو خوش کر رہے ہیں، اور ہم کلمہ کو اپنے مسلمانوں کو جو ہے وہ نفرت کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ ملک بدر کر رہے ہیں، اور یہود و نصارہ کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آئیں وہاں پہ اپنی انڈسٹری لگائیں۔ یہ بالکل غلط اقدام ہے۔ ایران کا حشر بھی وہی ہوگا جو پہلے
وہ کر چکے ہیں لبنان کا، عراق کا، اور اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ اور کبھی بھی جو ہے وہ عرب امارات کو جو ہے وہ اس قسم کے جو ہے وہ معاہدے بھی نہیں کرنے چاہیے، بلکہ کیے ہیں تو ان کو کینسل کرنا چاہیے موجودہ صورتحال کے مطابق۔ اور جو نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، رشیا، چین، پاکستان، ترکی، ایران، یہ ایک نیا بلاک بن رہا ہے، اس کے اندر ان کو شامل ہونا چاہیے۔ سعودی عرب نے گرین سگنل دے دیا ہے، جبکہ عرب امارات جو ہے وہ اس کا رخ دوسری سائڈ پہ ہے، جو انتہائی نقصان دہ ہوگا پورے خطے کے لیے، پورے خطے کے امن کے لیے۔ ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی کہ ایران اور پھر آپس میں عرب امارات کا جو ہے وہ جنگ چھڑے گی، تو بالکل امریکہ اس کی تاڑ میں، اور امریکہ یہ جنگ کرانے کے لیے پورے جو ہے وہ سازشیں کر رہا ہے، وہ حملے کرتا ہے، اور جو ہے وہ الزام لگاتا ہے ایران نے کیا ہے، اور عرب امارات جو ہے وہ بغیر تصدیق کے وہ مان لیتے ہیں۔ حالانکہ ایران واضح طور پہ کہہ چکا ہے کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کسی بھی برادر اسلامی ملک کے اندر جارحیت کرنے کا۔ تاہم جنہوں نے بھی امریکہ اور اسرائیل کو اڈے دیے ہوئے ہیں، ان کو ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اڈے ایران کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، اور ایران کے خلاف انہی اڈوں سے جو ہے وہ میزائل مارے جا رہے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایران کی جو جنگی حکمت عملی ہے وہ بہترین ہے، اور وہ بالکل ٹارگیٹڈ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جانی و مالی نقصان کم سے کم ہو رہا ہے۔ تاہم دشمن کو جو ہے وہ بھاری نقصان ہو رہا ہے، اور اب صدر ٹرمپ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ وہ اس کے پاس صرف پاکستان ہی ایک واحد، وہ اس جنگ سے نکلنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن وہ نکل نہیں پا رہا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، کمبل کو چھوڑنے کی کوشش تو ہوتی ہے لیکن کمبل چھوڑتا نہیں ہے۔ یہی جنگ جو ہے یہ اس کے گلے پڑ چکی ہے۔ اب وہ پاکستان کا کندھا استعمال کر رہا ہے، اور ایک مرتبہ پھر وہ چین سے پہلے جو ہے وہ اس نے عندیہ دیا ہے کہ میں پاکستان آؤں گا، یہاں سے مشاورت کے بعد وہ چین جائے گا، پھر جو وہ اسٹریٹجی بنے گی کہ کیا ہوگا۔ اور بالکل وہ ثالثی کے جو فائنل ثالثی ہونی ہے اس کے نزدیک بھی معاملات جا رہے ہیں، کیونکہ بہت لچک دکھا رہا ہے اپنا کیا نام ہے امریکہ، اور ایران نے بھی لچک دکھائی ہے، دونوں طرف سے لچک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خطے کے اندر جلد جو ہے وہ ایک پائیدار امن کا معاہدہ جو ہے وہ اسلام آباد ڈکلیریشن کی صورت میں ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔